بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اضافہ ایسے عناصر تھے جو بظاہر خطیر نظر آنے والے نفع کو کم کر دیتے تھے۔ پھر انتظامی اخراجات اور امتناعی اداروں سے وابستہ بعض بددیانت اہلکاروں کے لگے بندے نذرانے اس کے علاوہ تھے۔ ان تمام امکانات کی روشنی میں اگر 1 پیسے میں تیار ہونے والی چرس کی گولی نشے بازوں کو 1.5 روپے میں فروخت کی جاتی تھی تو یہ قیمت جائز ہی تھی۔ تھوک داموں اور خوردہ قیمت فروخت میں اس زبردست فرق کو اخبارات میں عموماً رنگ آمیزی کے ساتھ پیش کیا جاتا تھا۔ ایک عام قاری کو اس دھندے میں درپیش الجھنوں کا کوئی علم نہیں ہوتا تھا، لہذا وہ دونوں قیمتوں کے فرق کو اس کالے دھندے کا نفع تصور کرتا تھا، اور پھر بہت سے کچے ذہن راتوں رات لاکھ پتی بننے کے چکر میں اس راہ کو اختیار کر بیٹھتے تھے، اور یوں پیشہ ور منشیات فروشوں کو بازار میں ایسے طالع آزماؤں کا سامنا بھی کرنا پڑتا تھا جو انفرادی طور پر بہت کم مقدار لاتے تھے، لیکن ایسے سینکڑوں شوقینوں کی وجہ سے بعض علاقوں میں طلب اور رسد کا توازن خاصا بگڑ جاتا تھا۔ ڈینی کے نزدیک عیسیٰ خان بھی ایک شوقیہ منشیات فروش تھا جو فاضل آمدنی کے چکر میں چرس کا کام کرنے لگا تھا، لیکن اس جیسا فرد واحد بھی ڈینی کے باس کے لیے اتنا اہم ہو گیا تھا کہ اسے راستے سے ہٹانے کے لیے ماہانہ ایک بڑی رقم کی ادائیگی برداشت کرنی پڑ گئی تھی۔ بہرحال ڈینی خوش تھا کہ وہ نت نئے اسرار و رموز سیکھتا جا رہا تھا۔ مقامی رابطے تو خیر اس کی نگاہ میں تھے ہی، مگر ایک بار کسی مضبوط بین الاقوامی گروہ سے مل بیٹھنے کے بعد وہ زبردست کارنامے دکھا سکتا تھا۔ اس کا ذہن اپنے باس کی پر اسرار شخصیت میں الجھ گیا۔ وہ کس قدر خوبصورتی اور مہارت کے ساتھ معاشرے میں اپنی دوہری حیثیت برقرار رکھے ہوئے تھا۔ سکندر علی کے روپ میں وہ بدی کا دشمن اور نیکیوں کا پیامبر تھا، مگر وہی سکندر علی جب باس یا B4 کی کینچلی بدلتا تو بدی کے انداتا کا بھیانک روپ دھار کر ہر طرف سے نیکیوں کی بیخ کنی پر تل جاتا۔ ڈینی نے فیصلہ کر لیا کہ ٹوکیو سے واپسی پر وہ سکندر علی کے مکان میں ضرور نقب لگائے گا۔ KLM کی اس مخصوص پرواز پر ڈینی کی نشست مخصوص تھی، مگر پھر بھی وہ مقررہ وقت سے چند منٹ پہلے ہی ایئرپورٹ پہنچ گیا۔ اس نے بریف کیس سے پستول نکال کر گھر میں ہی چھوڑ دیا تھا اور باریک دستانے گھر سے نکلتے ہوئے ہاتھوں پر چڑھا لیے تھے۔ اسے کچھ ایسا محسوس ہوا تھا جیسے باس اس کی انگلیوں کے نشانات ہالینڈ کی فرم کے نمائندے تک بھی نہ پہنچانا چاہتا ہو، لہٰذا وہ اسی نوع کی احتیاط بروئے کار لایا تھا۔ ہیروین کے صفوف کی ایک سرب مہر تھیلی اس نے اپنے انڈر ویئر میں چھپائی ہوئی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ ایک بار حفاظت جہاز پر سوار ہو جانے کے بعد وہ ٹوائلٹ میں کسی خطرے کے بغیر اس تھیلی کو نکال کر کوٹ کی اندرونی جیب میں منتقل کر سکے گا۔ دوسری تھیلی وہ گھر ہی چھوڑ آیا تھا۔ ایئر لائن کے کاؤنٹر پر اس نے اپنے مختصر سے سوٹ کیس کا وزن کرانے کے بعد بورڈنگ کارڈ سمیت بیگیج ٹکٹ حاصل کیا، اور پھر بے پرواہی سے بریف کیس کو جلاتا ہوا سیکیورٹی والوں کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس مقام پر تجربے کار افراد مامور تھے جو شہادت یا مخبری سے زائد اپنے تجربے کے سہارے تقریبی عناصر کو پہچان سکتے تھے، مگر ڈینی بھی اناڑی نہیں تھا۔ اپنے تاثرات پر ایسے مکمل کنٹرول حاصل تھا اور اسے یقین تھا کہ اس کے دل کی دھڑکنیں بھی معمول پر تھیں۔ وہ قریب پہنچا تو اس کا بارودی بریف کیس ایکس رے مشین میں چلتی ہوئی بیلٹ پر ڈال دیا گیا۔ اس کے پہلوؤں اور پشت پر ہاتھ پھیر کر سرسری جامہ تلاشی لی گئی اور پھر اسے اندر جانے کی اجازت مل گئی، جہاں امیگریشن حکام نے اس کے پاسپورٹ پر ملک کے اخراج کی مہر لگا کر اس کی روانگی کے مراحل مکمل کر دیے۔ ڈینی بے پرواہی سے لاؤنج میں بیٹھا رہا، اور جب اس کی پرواز کی روانگی کے لیے تیاری کا اعلان ہو گیا تو وہ لاؤنج سے نکل آیا۔ اس پرواز پر کراچی سے فرسٹ کلاس میں پرواز کرنے والے کل 2 مسافر تھے۔ ڈینی اپنے ادھیڑ عمر ساتھی کے ہمراہ وین میں سوار ہوا اور پھر جہاز میں پروں سے آگے لگی ہوئی سیڑھی کے قریب ضابطے کی آخری کارروائیوں کے بعد دیو ہیکل طیارے پر سوار ہو گیا۔ فرسٹ کلاس کیبن میں پہلے سے صرف 3 مسافر موجود تھے۔ تینوں ہی سفید فام تھے، مگر ان میں 2 مرد تھے اور تیسری ایک جوان سال عورت جو کھڑکی کے قریب والی نشست میں دھنسی صبح کی تیز دھوپ کی کھڑکی سے باہر رن وے پر کچھ دیکھ رہی تھی۔ ڈینی نے اپنی
نیلی ٹائی پر لگے ہوئے بکرے سے شبیہ والے نکرئی ٹائی پن کو دانستہ چھیڑا۔ ایک سفید فام غیر ملکی اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ تھوڑا سا مسکرایا اور ڈینی بھی اخلاقاً مسکرا دیا۔ اس کا دل اچانک تیزی سے دھڑکنے لگا تھا کہ ہالینڈ اور اٹلی کے سینڈیکیٹ کے نمائندے نے شاید اسے پہچان لیا تھا۔ وہ اپنے نشست پر بیٹھ گیا لیکن بے چینی کا شکار رہا۔ اس کی نگاہیں غیر ارادی طور پر بار بار اس سفید فام کی طرف اٹھ رہی تھیں جو اسے دیکھ کر مسکرایا تھا، مگر وہ اپنے گرد و پیش سے بے خبر اپنی گود میں پھیلے ہوئے اخبار کے مطالعے میں منہمک تھا۔ تھوڑی دیر بعد طیارے سے سیڑھی ہٹا لی گئی، دروازے بند کر دیے گئے۔ کارگو کی لوڈنگ غالباً پہلے ہی مکمل ہو چکی تھی، لہذا انجن سٹارٹ کر دیے گئے۔ ولندیزی ایئر ہوسٹس نے اپنے سدا بہار سراپا سے کیبن کو رونق بخشی اور پھر پیجنگ سسٹم پر طیارے کے کپتان کی آواز گونجنے لگی۔ وہ کراچی سے بمبئی کے لیے پرواز کی نوید سنا رہا تھا۔ مسافروں نے اپنی نشستیں سیدھی کی اور پھر کیبن میں حفاظتی بیلٹ کے آہنی بکلوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ ڈینی بہت چوکنا بیٹھا ہوا تھا، لہذا جب سفید فام دوشیزہ نے قدرے اچک کر پہلی بار کیبن میں ہونے والے اضافے کا جائزہ لیا تو ڈینی اس کی ستواں ناک، بڑے بڑے رخساروں اور جھیل جیسی گہری نیلی آنکھوں کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ مقررہ ملاقات سے نمٹنے کے بعد وہ اس حسین لڑکی کو اپنے ساتھ ایک جام کی پیشکش ضرور کرے گا۔ طیارہ کئی منٹ تک فضا میں آگے بڑھنے کے ساتھ اوپر اٹھتا رہا۔ ڈینی کو اپنے سینے پر ہلکے سے دباؤ کا احساس ہو رہا تھا، کان بھی بار بار سن سوئے جا رہے تھے، لیکن وہ اپنے جبڑوں کو بینچ کر ٹیک آف کے اس اثر کا ازالہ کرتا رہا۔ آخر کار طیارہ مقررہ بلندی پر پہنچ گیا۔ تمباکو نوشی کی ممانت کی سرخ روشنیاں پہلے ہی بجھ چکی تھی، حفاظتی بیلٹ باندھنے کی ہدایت بھی معدوم ہو گئی اور ڈینی نے گہرا سانس لے کر حفاظتی بیلٹ کا بکل کھول دیا۔ اس نے سفید فام کی طرف دیکھا اور بنا کر رہ گیا۔ وہ اس قدر انہماک سے اخبار کے مطالعے میں ڈوبا ہوا تھا جیسے محض اسی وجہ سے اس نے سفر کا فیصلہ کیا ہو۔ ڈینی اپنی نشست سے اٹھا اور ٹوائلٹ کی طرف بڑھ گیا۔ ٹوائلٹ کا دروازہ بند کر کے اس نے آئینے میں دیکھا کہ کوٹ کے بٹن کھلے ہوئے ہونے کے باعث اس کی نیلی ٹائی اور اس پر لگا ہوا نکرئی ٹائی پن بالکل واضح طور پر نظر آ رہا تھا۔ اس نے برا سا منہ بنایا اور پھر انڈر ویئر سے ہیروئن کے نمونے کی تھیلی نکال کر کوٹ کی اندرونی جیب میں منتقل کرنے میں مصروف ہو گیا۔ لباس درست کر کے اس نے باہر نکلنے کی نیت سے دروازہ کھولا تو خوشگوار حیرت اس کے چہرے پر مجسم ہو گئی، کیونکہ تنگ سی راہداری میں نیلی آنکھوں والی بانکی نار ٹوائلٹ خالی ہونے کی منتظر تھی اور اس کے داہنے ہاتھ کی لمبی لمبی مخروطی انگلیوں میں سلگتی ہوئی سگریٹ دبی ہوئی تھی۔ وہ لہجہ بھر کے لیے اندر ٹھٹکا تھا، مگر لڑکی فوراً ہی بول پڑی، اتنا نہ گھورو مجھے۔ ڈینی مسکراتا ہوا باہر آیا تو اس نے سگریٹ کا گہرا کش لے کر دھواں بے تکلفی سے ڈینی کے چہرے پر چھوڑ دیا اور ہاتھ سے ٹائی پن کو چھوتے ہوئے بولی، اس کے بجائے بکرا ہی لٹکا لیا ہوتا تو زیادہ اچھا تھا۔ پھر اس سے میں کچھ کہتا اس نے پھرتی سے ٹوائلٹ میں اندر داخل ہو کر دروازہ بند کر لیا۔ ڈینی اپنی نشست کی طرف واپس چلا، اس کے سرور سے لڑکھڑا رہے تھے۔ سفر اچھا کٹے گا، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ اپنی نشست پر آ بیٹھا، اس نے اپنا زاویہ ایسا رکھا تھا کہ اس کی خالی سیٹ اس کی نگاہ میں تھی۔ ڈینی کو دیکھ کر مسکرانے لگی۔ سفید فام اپنے چہرے پر متانت طاری کیے بدستور اخبار کے مطالعے میں غرق تھا۔ چند منٹ بعد ڈینی پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ وہ لڑکی ٹوائلٹ سے واپس آ کر اپنی جگہ پر بیٹھنے کی بجائے اس کے برابر والی خالی سیٹ پر آ بیٹھی تھی۔ اگر ناگوار نہ ہو تو بیٹھنے کے بعد اس نے مسکراتے ہوئے صاف اور شستہ انگریزی میں ڈینی سے کہا، بڑی خوشی سے۔ ڈینی نے فراخ دلی سے کہا، ادھر کی ہم نشینی میں بڑا لطف آتا ہے، اسی لیے یہ سینے سے لگائے پھر رہے ہو۔ اس نے ٹائی پن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شوخ لہجے میں چوٹ کی۔ ڈینی نے دل ہی دل میں باس کے والدین کی شان میں کچھ نازیبا کلمات ادا کیے، پھر مسکرا کر بولا، ایک حسین کی یادگار ہے، خاصا وزنی معلوم ہوتا ہے۔ لڑکی نے سنجیدگی سے کہا، اس کی آنکھیں مسلسل مسکرائے جا رہی تھی۔ نہیں، ڈینی نے اس بےہودہ موضوع سے جان چھڑانے کے لیے بے پرواہی سے کہا، 1.5 تولے کا ہوگا۔ پھر لنگڑا کیوں رہے تھے؟ اس نے سنجیدگی سے کہا، کیا؟ اور ڈینی بنا گیا، لیکن اس نے ڈینی کو بولنے کا موقع دیے بغیر اپنی بات جاری رکھی، داہنی پنڈلی کا فریکچر کیسا ہے تمہارا؟ ڈینی ایک گہرا سانس لے کر پشت گاہ سے ٹک گیا اور سپاٹ آواز میں بولا، آپریشن کے بعد اب ٹھیک ہے، مجھے تو اب بھی گڑبڑ معلوم ہوتی ہے۔ وہ تشویش زدہ لہجے میں بولی، ذرا کچھ دور چل کر دکھاؤ، چپ چاپ بیٹھی رہو، تم نے میرا سارا موڈ غارت کر دیا۔ ڈینی اس کی طرف جھک کر دھیمے لہجے
میں بولا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس بکرے کی والدہ تم ہی ہو۔ اکانومی میں چلے آؤ، پچھلی نشستیں خالی ہیں، وہیں بیٹھ کر باتیں کریں گے۔ اس نے بھی رازدارانہ لہجے میں کہا، لندن سے یہاں تک اکیلے پن کی وجہ سے اکتا گئی ہوں۔ لڑکی کو ڈینی کی طرف جھکے ہوئے دیکھ کر پچھلی نشست پر کسی کو خواہ مخواہ کھانسی کا دورہ پڑ گیا، مگر ڈینی نے پلٹنے کی زحمت نہیں کی۔ اسے معلوم تھا کہ اس کے پیچھے کراچی سے سوار ہونے والا ادھیڑ عمر بیٹھا ہوا تھا اور شاید اس ڈلی ہوئی عمر میں بھی ندیدے پن کا شکار تھا۔ لڑکی اٹھ کر اپنی نشست پر چلی گئی اور ڈینی ایئر ہوسٹس سے اسکاچ کے 2 پیگ کی فرمائش کرتا ہوا فلائٹ کچن سے ہوتا ہوا طویل راہداری کی طرف بڑھ گیا۔ اکانومی کلاس میں نشستوں کے درمیان پہنچ کر اسے اندازہ ہوا کہ اس پرواز پر مسافروں کی تعداد واقعی کم تھی۔ عقبی نشستیں تو کم و بیش خالی ہی پڑی ہوئی تھی۔ ڈینی عقبی کچن سے ملحق درمیانی 4 نشستوں میں سے ایک پر بیٹھ گیا۔ چند ثانیوں بعد فرسٹ کلاس کیبن کی ایئر ہوسٹس ٹرے میں اسکاچ کے 2 پیگ لیے اسے ڈھونڈتی ہوئی وہاں آ پہنچی اور اگلی سیٹ کے پیچھے لگی ہوئی ٹرے سیدھی کر کے ڈینی کے لیے پیمانہ وہاں رکھ دیا۔ پھر مسکراتے ہوئے بولی، دوسرا کسے دوں سر؟ یہیں رکھ دو، وہ بھی آتی ہی ہوگی، ڈینی نے معنی خیز لہجے میں کہا اور ایئر ہوسٹس نے تفہیمی انداز میں اپنے سر کو جنبش دیتے ہوئے دوسرا بلوری پیگ بھی وہیں رکھ دیا۔ وہ اپنے کیبن کی طرف گئی ہی تھی کہ ڈینی کو نیلی آنکھوں والی آتی نظر آئی۔ اس نے ہاتھ ہلا کر اسے اشارہ کیا اور وہ اٹھلاتی ہوئی ڈینی کے برابر میں آ بیٹھی۔ میں سمجھ رہا تھا کہ اخبار بین میرا مطلوبہ آدمی ہے، اس کے آ جانے پر ڈینی نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا، انتہائی بور آدمی ہے۔ وہ برا سا منہ بنا کر بولی، میں نے اس سے مل بیٹھنے کی کوشش کی تھی مگر اس نے موسم سے بات شروع کر کے موسمی سیاروں پر اپنی معلومات کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ ڈچ اس معاملے میں عموماً سرد مہر ہی ثابت ہوتے ہیں۔ بین الاقوامی تجربہ رکھتی ہو؟ ڈینی کو طنز کرنے کا موقع ہاتھ آ گیا۔ ایشیائیوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بکروں کے عاشق ہوتے ہیں۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی، پھر پیگ اٹھایا اور کچھ کہے بغیر ڈینی کی طرف لہرا کر منہ سے لگا لیا، کاش تم مجھے کسی اور موقع پر ملی ہوتی۔ ڈینی پیگ سے اپنے لبوں کو تر کرتے ہوئے بولا، پھر میں دیکھتا کہ تم کیسے اتنا بولتی ہو۔ اس نے اپنا وینٹی بیگ کھولا اور ایک طے کیا ہوا کاغذ نکال کر ڈینی کی طرف بڑھا دیا۔ ڈینی نے پیگ سے دوسرا گھونٹ لے کر کاغذ کی تہیں کھولیں تو لڑکی کی تصویر سامنے آ گئی۔ وہ ایمسٹرڈیم کی ایشلے ہاؤس نامی فرم کے لیٹر پیڈ پر ٹائپ کیا ہوا شناخت نامہ تھا، جس کی رو سے ویرا لائٹ نامی وہ لڑکی ایشلے ہاؤس کی سفری ایجنٹ تھی، جسے فرم کی جانب سے کاروباری سودوں کے پورے اختیارات حاصل تھے۔ ڈینی نے کوٹ کی اوپر کی جیب سے اپنا ایشین سینڈیکیٹ لمیٹڈ کا شناخت نامہ نکال کر اسے تھما دیا، جو اس نے سرسری نظر ڈال کر اسے لوٹا دیا۔ باہمی شناخت کے مراحل طے ہو چکے تھے، لہذا ڈینی نے فوری طور پر اپنا بوجھ ہلکا کرنے میں عافیت سمجھی اور نائلون کی تھیلی میں بند پولی تھین کا وہ لفافہ لڑکی کے حوالے کر دیا جس میں ہیروئن کا سرب مہر نمونہ موجود تھا۔ لڑکی نے وہ تھیلی فوری طور پر اپنے بلاؤز میں چھپا لی۔ اس کام کے لیے ایشلے ہاؤس والوں کو کوئی مرد نہیں ملا تھا؟ ڈینی نے اسے گھورتے ہوئے سوال کیا۔ عورتوں سے عموماً نرم سلوک کیا جاتا ہے، وہ مسکرائی۔ مرد آسانی سے بیوقوف بھی بن جاتے ہوں گے، عورت کے معاملے میں تو پیدائشی بیوقوف ہوتے ہیں، ویرا نے برجستہ کہا۔ سامنے سے آتی ہوئی ایئر ہوسٹس نے ان دونوں کو مسکرا کر دیکھا اور تیز قدموں سے چلتی ہوئی عقبی کچن میں رپوش ہو گئی۔ انسپیکٹر یاور سخت پریشان تھا۔ مخبری اوپر ہوئی تھی اور اسے ہدایت ملی تھی کہ فوری طور پر نیشنل ہائی وے کی ناکہ بندی کرا لے، جہاں سے زرد رنگ کی ایک ڈاٹسن وین سے کئی من چرس شہر میں لائی جانے والی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ زرد وین عبداللہ کی ملکیت تھی اور اس میں اسی کا مال آتا تھا، جس کے لیے وہ ماہانہ ایک بھاری رقم اس کے محکمے کو ادا کرتا تھا تاکہ اس کے کارندوں کی سرگرمیوں سے چشم پوشی اختیار کی جائے۔ اس بندوبست کے نتیجے میں آج تک اس کا مال نہیں پکڑا گیا تھا، مگر آج یہ صورتحال بدلتی نظر آ رہی تھی۔ پہلے اس نے سوچا کہ کسی طرح عبداللہ کو ہوشیار کر دے تاکہ وہ فوری طور پر نیشنل ہائی وے سے کوئی گاڑی آگے دوڑا دے اور زرد وین کا راستہ تبدیل کر دیا جائے، لیکن خاصی سوچ بچار کے بعد اس نے اپنا یہ ارادہ ملتوی کر دیا، کیونکہ ایسی خبریں زیادہ دن راز نہیں رہتی تھیں۔ ایک بار یہ خبر پھیل جاتی تو انسپیکٹر یاور اپنے محکمے کے بڑوں کے عتاب سے نہ بچ سکتا۔ حاکم مرگ مفاجات کا مفہوم پہلی بار صحیح معنوں میں اس کی سمجھ میں آیا اور وہ کارروائی کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ سرکل آفس سے جیپ حاصل کر کے ڈرائیور کو ٹینکی میں پیٹرول ڈلوانے بھیجا، پھر اسلحہ خانے سے فاضل راؤنڈ حاصل کیے
اور 10 بجے دفتر سے ایک سب انسپیکٹر اور 2 سپاہیوں سمیت جیپ میں ڈرائیور کے ہمراہ ملیر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ان لوگوں کی حتی الامکان یہی کوشش ہوتی تھی کہ جرائم پیشہ افراد کا گراؤ آبادی سے باہر نکل کر کیا جائے تاکہ تصادم کی نوبت آ جائے تو قرب و جوار میں کسی بے گناہ شہری کے ہلاک یا زخمی ہونے کا امکان نہ رہے۔ اس نے ملیر سٹی سے آگے نکل کر پل سے پہلے اپنی جیپ ایک طرف رکوا لی اور آدمیوں کو مختلف مقامات پر پوشیدہ رہنے کی ہدایت دے کر اپنی جیپ میں آ بیٹھا۔ وقت دھیمے دھیمے گزرتا رہا اور جب اس کی ریسٹ واچ نے 12 بجائے تو وہ اکتاہٹ کا شکار ہونے لگا۔ اسے معلوم تھا کہ عبداللہ کی گاڑی ہفتے میں 1-2 بار اندرون ملک سے بھوسے کے بوروں کی آڑ میں چرس لے کر آتی تھی، لیکن اس کا کوئی وقت مقرر نہ تھا۔ آخر 1 بجے کے قریب سادہ لباس میں پل پر مامور سپاہی نے وسل بجا کر نیچے والوں کو سگنل دیا اور وہ تیار ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد پل پر زرد وین نظر آئی جس کے عقبی حصے میں خشک بھوسے کے پھٹے پرانے بوروں کا انبار لدا ہوا تھا۔ پل پر کھڑے ہوئے سادہ پوش سپاہی نے بندوق کی نال کے اشارے سے زرد وین کو روکنا چاہا، لیکن اس کی رفتار کم ہونے کی بجائے یک بیک تیز ہو گئی۔ شاید اس کے ڈرائیور نے مسلح سادہ پوش کو دیکھ کر خطرہ بانپ لیا تھا۔ پل والے سادہ پوش سپاہی نے وارننگ کے طور پر گولی چلا دی جو زرد وین سے گزوں دور سے گزر گئی۔ پھر جو ہی وہ گاڑی پل سے نیچے آئی، دونوں سمتوں سے اس پر فائر کیے گئے۔ گولیاں اس کی آہنی باڈی سے ٹکرا کر ضائع ہو گئیں، مگر وین کی رفتار میں کوئی فرق نہ آیا، بلکہ یاور کو تو شبہ ہوا کہ ڈرائیور کے برابر میں بیٹھے ہوئے شخص نے شاید ریوالور سے اپنی سمت میں فائر بھی کیا تھا۔ وہ اچھل کر جیپ میں سوار ہو گیا۔ محکمے میں ایسی سنگین کارروائیوں کی نوبت شاذ و نادر ہی آتی تھی، لیکن عملہ خوب جانتا تھا کہ ایسے مواقع پر انہیں کیا کرنا، لہذا جب جیپ کا انجن بیدار ہوا تو سب آدمی اس میں سوار ہو چکے تھے۔ انسپیکٹر یاور اپنے محکمے کی کوہن سالی سے ہمیشہ سے نبرد آزما تھا۔ بوڑھے افسران میں بیشتر لکیر کے فقیر تھے اور اس اصول پر یقین رکھتے تھے کہ چور کے پاؤں نہیں ہوتے۔ اگر کوئی باوردی پولیس کسی مجرم کو للکار بیٹھے تو مجرم کو فوراً ہاتھ سر سے بلند کر کے خود کو قانون کے حوالے کر دینا چاہیے۔ وہ لوگ اپنے افسران سے جدید اسلحہ یا تیز رفتار گاڑیاں مانگتے ہوئے بھی جھجکتے تھے۔ ایسی کسی فرمائش کو اپنی افسرانہ شان کی ناکامی کا اعتراف تصور کرتے تھے۔ اس رویے کا نتیجہ تھا کہ محکمے میں برسہ برس سے ایسی بندوقیں زیر استعمال تھیں جو ملک کے بٹوارے کے بعد حصے میں آئی تھیں۔ کئی بار ایسا بھی ہو چکا تھا کہ نازک مواقع پر ان بندوقوں کی وجہ سے گولی نے چلنے سے انکار کر دیا تھا، مگر ہر بار ان ہی کے کل پرزے درست کرنے پر اتفاق کیا جاتا تھا۔ گاڑیاں تھیں تو وہ اپنے موجد کے زمانے کی یادگار تھیں، جن میں مجرموں کی جدید اور تیز رفتار گاڑیوں کے تعاقب کا خیال ہی مزاح کا خیز معلوم ہوتا تھا۔ وہ تو غنیمت تھی کہ 6 سلنڈروں والی جیپ جب پیٹرول کی گرانی کے باعث مین بازار میں نہ کھپ سکیں تو انہیں اسمبل کرنے والے سرکاری اداروں کو بھاری نقصان سے بچانے کے لیے سینکڑوں جیپیں مرکزی اور صوبائی محکموں کو فروخت کرا دی گئیں۔ اس مال غنیمت سے 6 سلنڈروں والی ایک جیپ انسپیکٹر یاور کے دفتر کے حصے میں آئی تھی اور اس مہم میں وہ اسی پر نکلا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ محکمے میں ایک وہی گاڑی حقیقی معنوں میں کار آمد تھی۔ جیپ نہایت تیز رفتاری کے ساتھ زرد وین کے پیچھے روانہ ہوئی اور پھر لحظہ بے لحظہ دونوں گاڑیوں کا درمیانی فاصلہ کم ہونے لگا۔ انسپیکٹر یاور نے اپنی طرف سے جھک کر ایک فائر بھی جھونک مارا۔ زرد وین والے شاید اس خیال میں تھے کہ ماہانہ منتھلی کی وجہ سے انہیں پورا تحفظ حاصل ہے، لہذا اکا دکا فائر کے باوجود وہ صاف بچ نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن اس جیپ تیزی سے بڑھتی ہی رہی تو شاید ان کے ہاتھ پیروں پھول گئے اور زرد وین اسی رفتار پر کچے میں اتار دی گئی۔ غبار کثیف بادل میں کچھ دور دوڑنے کے بعد زرد وین روک دی گئی۔ جیپ اس کے پہلو میں جا کر رکی تو وین میں کسی متنفس کا پتہ نہیں تھا۔ عبداللہ کے آدمی خطرہ بانپ کر مال سمیت گاڑی چھوڑ کر کسی طرف بھاگ نکلے تھے۔ انسپیکٹر یاور نے بذات خود ڈرائیونگ کیبن کی تلاشی لی، لیکن اس میں سے بے مصرف کاغذات اور فلمی اداکاروں کی بےہودہ تصاویر کے تراشوں کے علاوہ کوئی کار آمد چیز دستیاب نہ ہو سکی۔ گاڑی کے رجسٹریشن کے کاغذات سے ڈرائیونگ لائسنس تک کسی چیز کا پتہ نہیں تھا۔
معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔